فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد شعیب جس کا تعلق ہے ضلع بدین سے، اس کا سوال یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت مسنون عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ کبھی سورج گرہن ہوتا ہے، کبھی چاند گرہن ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ذات اس سورج کو، جس ذات نے روشن کیا، جس ذات نے اس چاند کو روشن کیا، تو وہ اس پر قادر ہے کہ اس سے اس روشنی کو سلب کرے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے اس روشنی کو سلب کرے۔ اسی طرح اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جو صحت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ صحت اللہ چھین لے، جو راحت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ راحت اللہ چھین لے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخشى ان تکون الساعة، اس ڈر سے کہ قیامت قائم نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت، لیکن اس کے دل میں ڈر اس بات سے تھی کہ قیامت نہ آ جائے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہم کتنے غافل ہیں۔ یخشى ان تکون الساعة فأتى المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود ما رأیتہ قط یفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی بہت لمبا تھا، رکوع بھی، سجدہ بھی۔ صحابی فرماتے ہیں ما رأیت قط یفعل، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح لمبی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا هذه الآیات التي يرسل اللہ تعالی، اللہ یہ جو نشانیاں بیچتے ہیں، کبھی سورج گرہن ہوتے، کبھی چاند، لا تکون لموت احد، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں میں یہ وبا پھیل چکی تھی کہ جب کوئی آدمی مر جائے، بڑا آدمی یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، تو سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ لا تکون لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ سورج گرہن نہیں ہوتا، چاند گرہن نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، اب بھی تم نہیں جاگتے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کوئی چیز دیکھو، سورج گرہن یا چاند گرہن، تو فَادْعُوا اللَّهَ، تو کیا کرو، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِي وَدُعَائِي وَاسْتِغْفَارِي، تو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف توجہ کرو، دعائوں کی طرف توجہ کرو، توبہ استغفار کی طرف توجہ کرو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اس طرح نشانیوں کے وقت، یہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت، کہ یہ سورج کیوں گرہن ہوتا ہے اور چاند کیوں گرہن ہوتا ہے۔ اب آیا اس وقت کون سا عمل مسنون ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے، دعا و استغفار میں، اسی طرح
نماز پڑھنے میں۔ اس میں مسنون یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ موجود ہوں تو اس وقت امام صاحب باجماعت 2 رکعت نماز پڑھائے، اور اس کی نیت یہی ہے، اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ اللہ میں یہ 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں، اللہ ہم سے یہ مصیبت ٹال دے۔ اور 2 رکعت اس میں قرات بھی لمبا ہو، اسی طرح رکوع بھی لمبی ہو، سجدہ بھی لمبا ہو، طویل نماز ہو 2 رکعت۔ اس کے بعد دعاؤں میں مصروف رہنا یہاں تک کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے، اس میں روشنی آ جائے، اس وقت تک یہ کرنا یہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کہیں جماعت میسر نہ ہو، بہت سارے افراد نہ ہو، تو اس وقت اکیلا بھی 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے، اکیلا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کے ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہے، اور اس میں اللہ رب العزت امت کو ڈرانا چاہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم تفسیروں میں مصروف رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے تفسیروں میں مصروف ہونے کے ہمیں اللہ رب العزت کے ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ذکر اذکار میں، اسی طرح نوافل میں، اس کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔